أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ جی تو اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ ڈی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں ہیں، مس شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ آج ہم قرآن قاعدے کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا حرکت کسے کہتے ہیں۔ حرکت ہوتی ہے ایک زبر یا زیر یا پیش، ٹھیک ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر یا پھر پیش کو۔ اور حرکات یہ ان تینوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات اس کی جمع آ جائے گا۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، اوکے۔ اور حرکات اس کی جمع ہیں، اوکے اسٹوڈنٹ۔ آج ہم پڑھیں گے حرکت، ہم نے پڑھ لی تھی آج، فتح بھی پڑھ لیا تھا، کسرہ بھی پڑھ لیا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے ضمہ، ٹھیک ہے۔ حرکات کی بنیادی اقسام کتنی ہیں؟ 3، اور اس میں سے ہم پڑھنے والے ہیں آج ضمہ۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، یہ ایسے گول واؤ کی طرح ہوتی ہے اور یہ حروف کے اوپر ہوتی ہے، جیسے زبر بھی اوپر ہوتی ہے، زیر بھی نیچے ہوتی ہے، اور جو پیش ہے یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زبر منہ کو کھول کر اور سامنے کی طرف آواز رکھ کر ادا کی جاتی ہے۔ جو زیر ہے اس میں تھوڑا سا منہ کھلے گا اور آواز جو ہے وہ آپ کی نیچے کو جائے گی، اور جو پیش ہے اس میں آپ کو اپنے ہونٹوں کو گول کر کے، ٹھیک ہے، کیسے گول کر کے ایک سرکل کی طرح آپ نے، جیسے حمزہ پیش او، ایسے آپ نے ایک سرکل بنانا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے حمزہ پیش او۔ او جب آپ نے کہنا ہے تو آپ کے جو لپس ہیں ان کا ایک سرکل لگ جانا چاہیے، اوکے اسٹوڈنٹ۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اوکے اسٹوڈنٹ۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پڑھتے ہیں آپ۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، الف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، یہ اپنی نام جو ہے اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے اور یہ اس وجہ سے حمزہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ پیش او، با پیش بو۔ آپ نے اس کو با کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں لگانا۔ اگر لمبا کریں گے نا، یہ دیکھیں با پیش بو، یہ دیکھیں ایسے یہ بو کی آواز جو ہے نا وہ بن جائے گی، اوکے اسٹوڈنٹ۔ بو نہیں ہم نے پڑھنا، لمبا نہیں کریں گے، اوکے۔ تا پیش تو، تا پیش تو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، رو پیش رو۔ اس میں ہم نے رو کو پوری ہی کرنا ہے، اونلی ہم نے اس حالت میں را کو بریک کرنا ہے جب اس کے نیچے زیر ہوگی، اوکے۔ اور زا کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، یعنی کہ اپنی زبان کو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلیٰ کے درمیان میں رکھ کر نو کو پھر ہم نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ زا پیش زو، یہ اس کا مخرج ہے۔ سین پیش سو، سین کو ہم سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے، اوکے اسٹوڈنٹ۔ شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو،
غین پیش غو، فا پیش فو۔ اب یہ دیکھیں یہ قوف کلکلا والی کاف ہے، یہاں پہ آپ نے کلکلا بھی کرنا ہے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے، اوکے۔ قوف پیش قو، یہاں پہ سادہ کاف ہے، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، اور واؤ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا واؤ ہمیشہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واؤ پیش او، اور یہ ہا ہے، ہا یہ ہمارے حروف حلقی میں سے ہے، انتہائی حلق میں سے یہ ادا ہونے والا حروف ہے، اوکے۔ ہا پیش ہو، یہ بھی ہا کی ہی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ 2 آنکھوں والی ہا ہے، اور یہ دونوں طرح سے لکھی جاتی ہے، اوکے۔ ہا پیش ہو، یہ حمزہ ہے، یہ بھی ہمارا حروف حلقی میں سے ہے، اس کو آپ نے تھوڑا جھٹکا دے کر اور ایسے پڑھنا ہے، حلق میں سے ادا کر کے پڑھنا ہے، حمزہ پیش او یا پیش یو، اوکے اسٹوڈنٹ۔ اگین ہم پڑھتے ہیں، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال، زال آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زال آپ نے زبان کی نوک کو اور ثنایا علیہ کے کنارہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ زال پیش زو، رو پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قوف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واؤ پیش وو، ہ پیش ہو، ہ پیش ہو، حمزہ پیش او یا پیش یو، اوکے اسٹوڈنٹ۔ آپ نے اس سبق کو کم سے کم آپ نے 10 ٹائم اس کو ریوائز کرنا ہے، اوکے۔ ریوائز کرنے کے بعد آپ نے کسی کو اور کو بھی پڑھانا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا آ گیا، اور پڑھانے کے بعد پھر آپ نے اسے ٹیلی کرنا ہے کہ کہیں آپ کی کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، اوکے اسٹوڈنٹ۔ جی آپ نے اسٹوڈنٹ کسی بھی بڑے کو اس کو سنانا ہے اور دعا کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن کے ساتھ آپ نے تعلق کو آپ نے مضبوط بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں، اس معمولی سی خدمت کو قرآن کریم کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اوکے اسٹوڈنٹ۔ سب بچے آمین کہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، اوکے اسٹوڈنٹ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔